بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ اور پیج ہے 13 اور تیسری جلد ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے معارف الحدیث کی۔ ویلاگ نمبر 2 پیج 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معارف حدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، تیسری جلد، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا تو دل سے مانگی تھی، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں اے اقبال، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔ ہمارے اس زمانے کی غالباً سب سے اہم ایک خصوصیات یہ ہے کہ مغربی علوم و نظریات کی ترقی اور اشاعت نے پوری انسانی دنیا کے طرز فکر اور علمی مزاج کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس لیے تعلیمات محمدی کے آج کے امینوں کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذہنی و فکری تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس 20ویں صدی کے سامنے رسول اللہ کی تعلیم و ہدایت کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اب سے 200 سال پہلے، ٹھیک اس وقت جب کہ ان مغربی علوم و افکار کی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا، اس کام کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے ہاتھوں سے رکھوا دی۔ ان کی بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کام کے کرنے والوں اور اس راہ پر چلنے والوں کے لیے پوری روشنی موجود ہے۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے، ایسا پورے اسلامی کتب خانے کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ اس ناچیز نے چونکہ 20ویں صدی کے ذہن اور اس دور کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر اردو میں شرح حدیث کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی یہ تیسری جلد اب شائع ہو رہی ہے، اس لیے اس میں دوسری شروع حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ حجت البالغہ ہی سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث کے مقاصد و مطالب کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا، اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے اس دور کے ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی اہم خصوصیات اس کی یہ ہے کہ اس کی روشنی میں امت کے فقہاء اور مجتہدین کی فقہی اور اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آ جاتی ہے، اور ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائمہ کی یہ تمام فقہی مسالک ایک درخت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہماری درس گاہوں میں بھی ابھی تک یہ ولی الہلا طریقہ رواج نہیں پا سکا، حالانکہ ہمارے اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نعمت ہے۔ ناظرین، معارف الحدیث کی یہ تیسری جلد ابواب الطہارت اور ابواب الصلاۃ پر مشتمل ہے۔ ابواب صلاۃ پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت سی حدیثیں ان مسائل سے متعلق بھی ناظرین کرام پڑھیں گے جن میں فقہاء کے مسالک مختلف ہیں۔ اس عاجز نے ان کی تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہی کے اصولی طریقے کی پیروی کی ہے۔ ناظرین، دوسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آپ سے اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی تیسرے ویلاگ کے ساتھ۔ آج یوم پاکستان ہے، 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان ہے، بروز بدھ ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم نغمہ خواں اس کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگبار کی صورت، دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم نغمہ خواں اس کے۔
یہ وطن تمہارا ہے، تم پاس باعث کے، تم پاس باعث کے۔